اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں دانش ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش وائس چینل۔ ناظرین، حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ بنو کلاب کے جن دو شخصوں کو قتل کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا تھا، اسی معاملے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بدباطن ذہنیت والی قوم ہیں۔ معاہدہ کر لینے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور انا کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ہرچند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدباطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ اسلام کی ہمیشہ بیخ-کنی اور بانی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں سے بغض و عناد اور کفار و منافقین سے ساز باز اور اتحاد، یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بڑی ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عمر بن حجاش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ محافظ حقیقی پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا، اس لیے فوراً ہی آپ وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ اکرام کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا، اور انصار و مہاجرین سے مشورے کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا۔ چونکہ تم لوگوں نے اس وسیسہ کاری اور قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد جو شخص بھی تم میں سے یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نذیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینہ سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے جو دل میں آئے کر لیجئے۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما کر خود بنو نذیر کا قصد فرمایا اور ان یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعے میں باہر سے ہر قسم کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور و مجبور ہو کر رہ گئے، مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ اور بنو غطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغابازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب اس نے آدمی سے کہا تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے ورگلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسی طرح منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو دلیر بنا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑا دیا، لیکن جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قلعے کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی۔ ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ درخت نہ کاٹے جائیں، کیونکہ فتح کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جائیں گے اور مسلمان ان سے نفع اٹھائیں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کر صاف کر دینے سے یہودیوں کی کمین گاہوں کو برباد کرنا اور ان کو نقصان پہنچا کر غیظ و غضب میں ڈالنا مقصود ہے، لہذا ان درختوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیت اتری۔ ترجمہ: جو درخت تم سے کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسقوں کو رسوا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کچھ درختوں کو کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہیں۔ بہرحال آخر کار معاشرے سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینے سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال و اسباب وہ اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فرما لیا، اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینے سے نکلے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر عزرات اور آریہ میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کی مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زریں، 340 تلواریں نکلیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔